عزیزان گرامی، ہم نے اس عشرہ بھر میں جس موضوع پہ گفتگو کرنی ہے وہ یقیناً آپ کے علم میں ہوگا، آزمائش مومن اور قرآن۔ اور یہ تقریباً چھٹا سال ہے یہاں آپ کے ساتھ حاضری دیتے ہوئے، اور ان 5 سالوں میں جو گزر چکے ہیں کوشش یہی رہی ہے، اب بھی کوشش یہی ہے کہ ہم ان مجالس میں صرف دنیا والوں کو یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ مقصد خدا قرآن میں کیا ہے اور مقصد حسین کیا ہے۔ صرف یہ ایک ہی مقصد ہوتا ہے ہمارا کہ اللہ کیا چاہتا ہے اور حسین نے کیا چاہا۔ کیا کوئی فرق ہے دنیا والوں نے جو بنا رکھا ہے یا نہیں؟ جو مشیت الہی ہے وہی کردار حسین میں نظر آ رہی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ آپ حضرات کے سامنے میں نے جس آیت کی تلاوت کی ہے سورہ عنکبوت، قرآن مجید کا 29واں سورہ، 28واں سورہ سورہ قصص ہے، 30واں سورہ سورہ روم ہے۔ اس سورہ عنکبوت کی ٹوٹل 69 آیات ہیں۔ آج تھوڑی تمہیدی گفتگو ہوگی، اور ظاہر ہے ساری رات کا سفر کر کے تھکاوٹ بھی ہے، آج بس صرف آپ لوگوں کی بیداری کو دیکھنا چاہوں گا۔ اور دیکھیں الحمدللہ یہ خدا بند متعال کا لطف و کرم ہے کہ جس نے ذرہ بھر بھی اس کے چہیتے لاریب محمد کی حفاظت کی ہے، اللہ کو اتنا پسند آئی، اتنا پسند آئی، قرآن میں اسی کی تعریف کی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر مکڑی نے محمد کی حفاظت کی، اس کے نام کا پورا سورہ بنا کے اللہ نے قرآن میں رکھ دیا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ عنکبوت یہ جو سورہ کا نام ہے، یہی آیت اسی سورہ کے اندر 41 نمبر آیت موجود ہے، 29 نمبر آیت میں اسی سورہ میں پھر ذکر کرو عنکبوت کا۔ تو چونکہ مکڑی نے حفاظت کی، اللہ نے کہا چونکہ تو نے میرے محمد کی حفاظت کی ہے، اب قیامت تک جو بھی بندہ قرآن کو پڑھے گا، ٹھیک ہے، تیرا کردار اتنا پسند آیا، تیرے اس نام کو بھی بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ توجہ فرمائی نا، جب مکڑی حفاظت کرے، اللہ کو اتنا پسند آ جائے، اس کے نام کا سورہ بنا کے قرآن میں رکھ دے، تو جو احد میں تلوار لہرا لہرا کے رسول کی حفاظت کر رہا تھا اور لوگ دیکھ رہے تھے کون بھاگ رہا ہے، کون جمع ہوا ہے، کیا اس کی تعریف نہیں کرے گا؟ تو یہ سورہ عنکبوت ہے، اور اس میں اللہ نے بہت بڑا فیصلہ کن مرحلہ رکھا ہے۔ سورہ عنکبوت کی پہلی آیت الف لام میم، اور دوسری آیت یہی جو آپ کے سامنے تلاوت ہوئی، احاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون۔ کیا لوگوں نے یہ خیال کر رکھا ہے صرف یہ کہہ دینے سے کہ ہم مومن ہیں؟ صرف یہ خیال کر رکھا ہے، صرف یہ کہہ دینے کہ ہم مومن ہیں، انہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ وہم لا یفتنون، کیا انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ تو گویا اللہ بتا رہا ہے کہ یہ میرا نظام ہے،
یہ آزمائش دستور حیات ہے، جب تک اس آزمائش کے مرحلے سے نہ گزریں اس وقت تک اپنے آپ کو مومن کہلانے کا حق نہیں رکھتے۔ تو اللہ نے کہا یہ ایسا نظام اور دستور حیات ہے آزمائش، کہا کہ صرف تمہیں نہیں آزما رہا، لقد فتن الذین من قبلہم، ان سے پہلے والے لوگوں کو بھی آزمایا، پہلے والے لوگوں کو بھی آزمایا۔ دیکھیں ہم انشاءاللہ قرآن کی آیات کے سائے میں اپنی گفتگو کو لے کر آئیں گے کہ اللہ نے کس کس کو آزمایا اور کس طریقے سے آزمایا۔ آج تھوڑی سی آزمائش آتی ہے مومن پریشان ہو جاتا ہے، اور موضوع رکھا ہی اس لیے ہے تاکہ جتنا آزمائش آتی جائے تو مومن گھبرائے نہیں، بلکہ یہ سمجھے اس کے بعد جو رتبہ ملنے والا ہے، اس کے بعد جو رتبہ ملنے والا ہے، جو مرحلہ ملنے والا ہے، اسی لیے اللہ نے کہا میں ہر ایک کو آزماؤں گا۔ لوگ یہ نہ سمجھے صرف یہ کہہ دینے سے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو بس ہم مومن ہیں۔ یہ سورہ اترا مکے میں، اور کب اترا؟ جب مسلمان مشرکین کے نرغے میں تھے اور مشرکین سخت قسم کی انہیں تکلیفیں پہنچا رہے تھے، یہاں تک کہ ہجرت حبشہ کی نوبت آ گئی، حبشہ کی طرف ہجرت کرنے لگے، اور کچھ ایسے تھے جن کے متعلق خطرہ تھا کہ یہ سختیوں کو برداشت نہیں کر سکیں گے، مشرکین کی سختیوں کو برداشت نہیں کر سکیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اسلام سے پھر کفر کی طرف چلے جائیں۔ تو اللہ نے کلی قانون بنا کے دیا، احاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کہ لوگوں نے صرف یہ سمجھ رکھا ہے صرف یہ کہنے سے کہ ہم مومن ہیں انہیں چھوڑ دیا جائے گا، وہم لا یفتنون، کہ انہیں آزمایا نہیں جائے گا۔ یعنی اللہ نے کلی قانون دے دیا کہ صرف آج کے مکے والوں کے لیے نہیں، قیامت تک جو جو دائرہ ایمان میں آئے گا، جو جو دائرہ ایمان میں آئے گا اسے آزمایا جائے گا۔ اچھا سوال پیدا ہوتا ہے، آزماتا وہ ہے جو حقیقت سے واقف نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اللہ کے تو علم میں ہے، اللہ کے علم میں ہے نا کہ کون سچا مومن ہے کون جھوٹا مومن ہے۔ اس کے باوجود پھر وہ کہہ رہا ہے 3 نمبر آیت میں لقد فتن الذین من قبلہم ولیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین، کہا میں اس لیے آزما رہا ہوں تاکہ پتہ چل جائے، آزمائش کے مرحلے میں آ کے پتہ چلے گا سچا کون ہے جھوٹا کون ہے۔ یعنی اللہ کا علم، توجہ رہے، اللہ کا علم عمل ظہور پذیر ہوگا۔ کیسے ظہور پذیر ہوگا؟ توجہ رہے، یعنی عمل کے مرحلے میں، اور جب عمل کے مرحلے میں آئے گا یہاں سے پتہ چلے گا مستحق جنت کون ہے مستحق جہنم کون ہے۔ اگر عمل کے میدان میں نہ آئے، آزمائش کے مرحلے میں نہ آئے تو کسی کو نہیں پتہ چلے گا کون مستحق جنت کا تھا کون نہیں تھا۔ تو اسی لیے اللہ نے پیغمبر سے بھی یہ مرحلہ آزمائش تھا، بغیر لے کے نہ بولنے والے نبی سے بھی کہلوا دیا ان کو بتا دو تمہارے بیٹے تمہارے ہیں، لیکن جو محمد کے بیٹے ہیں ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، بتا دیا جو حسن اور حسین کی سرداری کو تسلیم نہ کرے نہ وہ کل جنتی تھا نہ وہ آج جنتی ہے۔ توجہ فرمائی نا، لہذا اس نے مرحلہ آزمائش میں رکھا، کہا میں آزماؤں گا۔ اچھا مالک اب تو آزما رہا ہے، مرحلہ آزمائش میں آتا ہے مومن تو پتہ چلتا ہے، اور تو کہہ رہے میں نے پہلے والے لوگوں کو بھی آزمایا۔ کیسی کیسی آزمائشیں آئیں؟ آج کوئی آزمائشیں نہیں ہیں ان کے مقابلے میں، آج جو ہم پہ آزمائشیں آ رہی ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جناب بلال کو دیکھ لیں، حبشہ کا رہنے والا ہے، رنگ کا کالا ہے، ہونٹ موٹے ہیں، لیکن ایمان اتنا مضبوط ہے، ایمان اتنا مضبوط ہے کہ سابقین میں سے ہے، جو سب سے پہلے اسلام لائے انہی میں جناب بلال کا ذکر ہے۔
ابو جہل کیا کرتا ہے؟ دیکھیں بلال کی پوری تاریخ پڑھے تو آپ کو پتہ چلے گا. خالی آپ نے سنا نا بلال مؤذن رسول تھا، لیکن رسول نے ایسے نہیں مؤذن بنا دیا تھا، کردار دیکھا تھا، کردار دیکھا تھا. بلال وہ جس کے باپ کا نام ربا اور یہ اس قبیلے سے تھا، جمع قبیلہ، جو غلام زادے ہوا کرتے تھے. ایک عورت کا غلام تھا، لیکن غلامی کو نہیں دیکھا، اسلام کی روشنی کو دیکھا. اب جب اسلام قبول کیا، اسلام لے آیا، مختلف تکلیفیں برداشت کر رہا ہے. حتیٰ کہ ابو جہل کیا کرتا، گرم ریت پہ بلال کو لٹا کے سینے پہ وزنی پتھر رکھ دیتا تھا. کہتا چھوڑتے ہو محمد کے دین کو یا نہیں؟ تو پھر بھی بلال کی زبان سے احد احد کا لفظ نکلتا کہ جتنے پتھر چاہے سینے پہ رکھتے، وہ کل بھی وعدہ لا شریک تھا، وہ آج بھی وعدہ لا شریک ہے. پشت زخمی ہو جاتی بلال کی، پھر بھی دین کو نہیں چھوڑا، اسلام پہ باقی رہے. آج تھوڑی سی تکلیف ہو جائے ہم مسجد میں آنے کے لیے جماعت کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن وہاں آزمائش دیکھیں کیسی کیسی آزمائشیں گزری ہیں. عزیزان گرامی، بس آج دامن وقت میں اتنی گنجائش بھی نہیں ہے، 12:15 بجے جمعے کا دن ہے، اذان بھی ہونی ہے، بس چند جملے سن لیں. حتیٰ کہ پیغمبر کو اللہ نے بیٹی دی ہے تو وہ بھی آزمائش تھی کہ رسول کی بیٹی کو اپنی بیٹیوں کی طرح سمجھتے ہیں یا نہیں. اس لیے کہ یہ شہزادی وہ ہے جس کی معرفت کو اللہ نے مخفی رکھا ہے، سوائے معصوم کے اور کوئی پہچان ہی نہیں سکتا کہ فاطمہ کون ہے. کوئی نہیں پہچان سکتا کہ فاطمہ کون ہے. اللہ نے اس کی معرفت کو مخفی رکھا ہے. یا نبی جانتا ہے یا امام جانتا ہے اس شہزادی کا مقام. اور اللہ نے بھیجا کب؟ دیکھیں اللہ اکبر، کمال ہے. 108 نمبر سورہ کوثر، سب کو یاد ہے کہ اللہ نے کیا فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر. کیا کہہ رہا ہے؟ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، کوثر عطا کیا. یہ کیا کوثر ہے؟ کسی نے کہا اس سے مراد حوض کوثر ہے، کسی نے کہا اس سے مراد خیر کثیر ہے، کسی نے کہا اس سے مراد جنت ہے. لیکن عزیزان گرامی اگر یاد ہو، شاید مجھے یاد آ رہا ہے کہ 2-4 سال پہلے میں نے اسی منبر سے سب کی دلیلوں کو رد کیا تھا اور قرآن کی آیات سے رد کیا تھا کہ اگر اس سے مراد حوض کوثر ہو تو کیا کمال ہے کہ وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. اللہ فرما رہا ہے کہ جو اپنے دل میں خوف خدا رکھے میں اسے 2 جنتیں دوں گا. مومن کو تو 2 جنتیں دے دے، اپنے لاریب نبی کو، نبیوں کے سلطان کو 1 جنت دے کے کہ میں نے تجھے کوثر عطا کیا. یہ اس کی شان کریمی کے خلاف ہے. لہذا عزیزان گرامی، پھر حوضر سے، اس کوثر سے مراد کیا ہے؟ کوثر سے مراد خالی حوض کوثر نہیں ہے، کوثر سے مراد خالی جنت نہیں ہے. تو پھر کوثر سے مراد ہے کیا؟ توجہ رہے. ایک شخص آیا پیغمبر کی خدمت میں، کہنے لگا یا رسول اللہ، قرآن کی بہت سارے آیات اور الفاظ ایسے ہیں جن کے معنی کا تو پتہ ہے لیکن مصداق کا نہیں پتہ کہ اس سے مراد کون ہے. اتنے میں حسنین شہزادے سامنے گزرے. پیغمبر فرماتے انہیں پہچانتے ہو؟ انہیں پہچانتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے نواسے ہیں. کہا بس کوثر کی جڑ کو پہچان. کوثر کی شاخوں کو پہچان، کوثر کے تنے کو پہچان. کہ میں ہوں کوثر کی جڑ، یہ شہزادے ہیں کوثر کی شاخیں ہیں.
گرامی بس بات آ گئی تو سنتے جائیں. جب شہزادہ حسن مجتبیٰ اس دنیا میں آیا، پیغمبر نے 3 دن مدینے میں چراغاں کرا دیا. لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے اس کا مطلب ہے رسول رسالت سے ہٹ کر اپنے نجی کام بھی انجام دیتا ہے. آپس میں یہ کہنے لگے رسالت سے ہٹ کر اپنے دل کی خواہش اپنے نجی کام بھی انجام دیتا ہے. بات رسول تک پہنچ گئی. رسول نے فرمایا جمع کرو سب کو مسجد نبوی میں. آج میں کہم اعلان کرنے والا ہوں، توجہ رہے، سب کو جمع کرو، میں آج یہ کہم اعلان کرنے والا ہوں. سب جمع ہو گئے. پیغمبر گھر سے نکلے، ممبر پہ آئے. جیسے ممبر پہ رسول فرماتے سنو، یہ جو میں نے 3 دن چراغاں کیا ہے مدینے میں، یہ نوازے کی خوشی میں نہیں کیا، یہ سورہ کوثر کی پہلی تفسیر آئی ہے. یہ سورہ کوثر کی پہلی تفسیر ہے جس کی خوشی میں نے چراغاں کیا ہے. لہذا یہی تو وجہ عزیزان گرامی، اس سورہ میں 3 آیاتیں ہیں، 10 الفاظ ہیں ٹوٹل اس سورہ کوثر میں. 108 نمبر سورہ، 3 آیاتیں اور 10 الفاظ. انہی 10 الفاظ میں 5 الفاظ ایسے ہیں جو دوبارہ پھر کبھی رپیٹ قرآن میں ہوئے ہی نہیں ہے. پہلا لفظ انا اعطیناک کا، ہم نے عطا کیا، بس ایک ہی دفعہ یہاں آیا ہے، پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے. دوسرا کوثر صرف اسی سورہ میں ہے اور کہیں نہیں ہے. تیسرا شان آقا اور کہیں نہیں ہے. چوتھا ابتر اور کہیں نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اس کی شان کے خلاف تھا کہ ایک دفعہ دے کے بار بار احسان جتلاتا رہے. ہم نے تجھے عطا کیا، ہم نے تجھے عطا کیا، ہم نے تجھے عطا کیا. عزیزان گرامی، بس کبھی وقت ملا تو انشاءاللہ عرض کریں گے کہ زہرا وہ ہیں جس کی معرفت کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنی عظمت کی مالک ہیں. اور اللہ نے کہہ دیا ہے کہ کس سے رسول سے کہہ دیا جب دشمن تانا دینے لگے. کیا تانا دے رہے تھے؟ یہی دے رہے تھے قاسم تھا بیٹا چلا گیا، عبداللہ تھا چلا گیا، کوئی نہیں بیٹا، نسل آگے نہیں بڑھے گی. اللہ نے پھر میرا حبیب مت گھبراؤ، انا اعطیناک الکوثر، ہم کوثر دے رہے ہیں، اس کوثر کے ذریعے نسل تیری آگے بڑھے گی. یہی وجہ جس نے تانا دیا تھا آس بن وائل، 12 بیٹے تھے اس کے. آس بن وائل 12 بیٹے تھے تانا دینے والے کے. کافر تھا، مشرک تھا. کس کو تانا دے رہے؟ محمد کو. کیا کہہ رہے؟ نسل نہیں ہے، یہ کب تک رہے گا، اس کی نسل تو آگے ہے نہیں. بیٹے تھے مر گئے، چلے گئے، لہذا اب کچھ باقی نہیں ہے، یہ سے جان چھوٹ جائے گی، تھوڑی دیر صبر کر لو. لیکن یہ مکر و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. مشرک اپنی تدبیریں کرتے ہیں، اللہ اپنا نظام چلاتا ہے. مشرک اپنا پروپیگنڈا کر رہے تھے. اللہ نے کہا کر لو جتنا کرتے ہو، کر لو جتنا کرتے ہو. اور اللہ نے ایسا نظام رکھا اور بتا دیا کہ یہی تو وجہ ہے عزیزان گرامی. 3 شعبان کو حسین دنیا میں آئے، 3 شعبان کو حسین دنیا میں آئے. ظہر کی نماز زہرا کی قضا نہیں ہے. 3 شعبان کو حسین دنیا میں آئے، ظہر کی نماز زہرا کی قضا نہیں. تمہیں کیا پتا فاطمہ کون ہے؟ 15 شعبان کو حسن آئے، 15 شعبان کا روزہ قضا نہیں ہے. یہی تو وجہ عزیزان گرامی. میرے بار میں آقا فرماتے ہیں کیا فی ابنت رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. قرآن میں اللہ نے کیا کہا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ نے کیا فرمایا کہ رسول کی زندگی تمہارے لیے نمونہ عمل ہے. یہی ہے نا. لیکن 12ویں امام کیا کہہ رہے ہیں؟ فی ابنت رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ، کہ میرے لیے میری جدہ فاطمہ اسوہ حسنہ ہے. میرے لیے میری جدہ فاطمہ اسوہ حسنہ ہے. اب کس بنا پر امام یہ کہہ رہے ہیں؟
کہ میرے لیے میری جدہ فاطمہ اسوہ حسن ہے. وہ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ منافق کو نہ میری جدہ فاطمہ نے رعایت دی تھی نہ میں رعایت دوں گا. لہذا عزیزان گرامی بس یہی وجہ ہے کہ دنیا کو کیا پتا اللہ نے آزمائش رکھی ہے. زہرا کا وجود ان کلمہ پڑھنے والوں کے لیے آزمائش تھا، ورنہ ابھی 24 ذی الحج گزری ہے. نہیں پتا کس کو نہیں پتا 24 ذی الحج کو کیا ہوا تھا. یہی تو وہ ہوا تھا نا کہ دنیا کے بنائے ہوئے صدیق اور ہوتے ہیں، اللہ کا بنایا ہوا صدیق اور ہوتا ہے. اس لیے کہ عزیزان گرامی کبھی ہم عرض کریں گے، بتائیں گے دنیا والوں کو ہمارا کسی سے جھگڑا نہیں، کسی سے کوئی لڑائی نہیں. بس ہم یہی کہتے ہیں قرآن کھولو دیکھو قرآن کیا کہہ رہا ہے. بس جو قرآن کہے وہ کرو. ہم کل بھی تمہارے ساتھ تھے، ہم آج بھی تمہارے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے. لہذا اگر تم حق پہ آ جاؤ، حق کو مان لو، قرآن جو کہے وہ کرو، قرآن جہاں سے روکے وہاں سے رک جاؤ. کون کہتے ہمارے ہیں حسین؟ سب کے ہیں حسین. شرط یہ ہے عمل قرآن پہ کرنا ہوگا، قرآن جو کہے وہی کرنا ہوگا. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. شہزادی کی بات آ گئی تو 2 جملے سنتے جائیں. جب شہزادی کی ولادت ہوئی کنیز نے آ کے اطلاع دی پیغمبر کو. خانہ کعبہ کے پاس بیٹھے تھے، خطبہ دے رہے تھے، اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں، کلمہ گو بیٹھے ہوئے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں. اتنے میں کنیز نے آ کے کہا یا رسول اللہ مبارک ہو. اب رسول تو جانتے ہیں کس بات کی مبارک دے رہی ہے، لیکن سامنے والوں کو بتانے کے لیے کہا کہے کی مبارک؟ کہ آپ کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے. رسول فرماتے ہیں ٹھیک الحمدللہ، لیکن کچھ چہرے ایسے تھے جو سیاہ ہو گئے، سیاہ ہو گئے. اب یہ قرآن بھی کہہ رہا ہے، دور ہی ایسا تھا، توجہ رہے، دور ہی ایسا تھا اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. وہ ایسا زمانہ تھا جب مشرک کو یہ اطلاع دی جاتی تیرے ہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا. اب جب یہ سنا تو کچھ چہرے سیاہ ہو گئے. رسول فرماتے ہیں یہ تمہارے چہرے سیاہ کیوں ہو گئے؟ کلمہ پڑھنے والوں سے کہہ رہے ہیں، مشرک سے نہیں. کہتے ہیں یا رسول اللہ بھی کنیز نے اطلاع دی ہے آپ کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، چونکہ آپ ہمارے رسول ہیں، یہ آپ کے لیے رسوائی نہیں ہے، یہ ہمارے لیے رسوائی ہے. توجہ میری طرف رہے، کیا کہا؟ یہ ہمارے لیے رسوائی ہے کیونکہ آپ ہمارے رسول ہیں، آپ کے گھر میں جو بیٹی پیدا ہوئی ہے. جب یہ کہا رسول فرماتے ہیں سنو یہ بیٹی نہیں. کیا کہا؟ سنو یہ بیٹی نہیں. اب وہ کہنے لگے یا رسول اللہ ابھی تو کنیز نے اطلاع دی ہے بیٹی پیدا ہوئی، اور آپ فرما رہے ہیں بیٹی نہیں. فرمایا میں جو کہہ رہا ہوں بیٹی نہیں، میں جو کہہ رہا ہوں بیٹی نہیں. کہنے لگے بیٹی نہیں تو کیا ہے؟ اب سنو رسول کا جواب. فرمایا ہاذہی ریحانۃ رزقھا اللہ علیہ لکے اشمو، کا یہ جنت کا ایک پھول ہے. فرمائے جنت کا ایک پھول ہے، رزقھا اللہ علیہ، جو اللہ نے تحفے کے طور پر میں محمد کو عطا کیا ہے. اور کیوں عطا کیا ہے؟ رزقھا اللہ علیہ لکے اشمو، تاکہ اس پھول کی خوشبو سن کر میں اپنی پریشانیوں کو دور کروں. آج پتہ چلا جو صحابہ کی پریشانیوں کو دور کرے، جو انبیاء کی پریشانیوں کو دور کرے، جو جانوروں کی پریشانیوں کو دور کرے، جو کائنات کی پریشانیوں کو دور کرے، اس کا نام ہے محمد. اور جو محمد کی پریشانیوں کو دور کرے اس کا نام ہے فاطمہ.
جس نے ولایت کا دفاع کیا ہے، ولایت کا دفاع کیا، اتنا کہ پیغمبر آئیں ہیں جی، بیٹی کو سلام کریں، بیٹی جائے تو پیغمبر کھڑے ہو جائیں۔ وہ فاطمہ جس کی اتنا شان کہ نبیوں کا سلطان کھڑا ہو جائے، وہ علی کی جوتیاں صاف کرتی ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے زہرا کی مظلومیت، اور آپ کے علم میں ہمیشہ زہرا کی مظلومیت پہلی مجلس میں بیان کرتا ہوں۔ ابھی آپ سن رہے تھے دربار میں زہرا گئی، کیا عرض کروں، جب یوسف بازار میں بک رہے تھے، کاش خریدار یعقوب ہوتے، خریدار یعقوب ہوتے، پتہ چلتا یوسف کا کیا مول ہے۔ جب زہرا آئی تھی نا، کاش منبر پہ رسول ہوتے، پھر ان کو پتہ چلتا زہرا کی کیا قدر ہے۔ عزاداران حسین بابے کے بعد زہرا کی یہ حالت ہے، معصبۃ الراس، باقیۃ العین، منحدۃ الرکن۔ یہ تاریخ والے لکھتے ہیں بابے کے بعد حالت یہ ہے کہ منحدۃ الرکن، زہرا جب بھی اٹھتی تھی کمر پکڑ کے اٹھتی تھی، معصبۃ الراس، ہر وقت زہرا کے سر پہ پٹی بندھی رہتی تھی، باقیۃ العین، ہر وقت روتی رہتی تھی۔ عزادارو ایک مرتبہ علی گھر میں آئے، کیا دیکھتے ہیں زہرا مٹی پہ بیٹھ کے دیوار کی ٹیک لگا کے رو رہی ہیں، اور ساتھ ہی ایک طرف زینب و کلثوم ماں کو روتا دیکھ کر وہ بھی رو رہی ہیں، حسن و حسین بھی ساتھ بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں۔ جب علی اندر آئے نا، علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ زہرا پوچھتی ہیں یا علی رو کیوں رہے ہو؟ کہا زہرا مجھے تیری مظلومیت رلاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا یا علی خیریت تو ہے؟ کہا ہاں، اس لیے جب کوئی امانت دیتا ہے اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ جب آپ کی میری شادی ہوئی تھی تو رسول نے میرا ہاتھ پکڑ کے تنہائی میں کہا تھا یا علی میں امانت دے رہا ہوں تجھے، زہرا اب جب میں قبر میں اتاروں گا اگر رسول پوچھ لیں میں نے امانت ایسے دی تھی کہ پہلو زخمی ہے، ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکتی۔ عزادارو ایک مرتبہ بس زہرا سے علی پوچھتے ہیں زہرا آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کہا یا علی مجھے آپ کی غربت رلاتی ہے، میں نے سنا ہے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ عزادارو جب یہ سنا نا، ایک مرتبہ علی کہتے ہیں زہرا اب زمانہ دور چلا گیا ہے، اب علی سلام کرتے ہیں لوگ جواب نہیں دیتے۔ اجرکم علی اللہ، اللہ تمہیں کسی کا میں نہ رلائے۔ عزادارو ایک دن علی گھر میں آئے، کیا دیکھا زہرا بڑے تیزی سے کام کر رہی ہے، دو تین دن اکٹھے کام کر رہی ہے۔ پوچھتے ہیں آج خیریت تو ہے؟ آپ کے بابے کے جانے کے بعد آج تک میں نے آپ کے چہرے پہ خوشی کے آثار نہیں دیکھے، آج آپ کے چہرے پہ خوشی کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ زہرا کیا کہتی ہے؟ ہاں یا علی تھوڑی دیر کے لیے مصلے پہ میری آنکھ لگ گئی تھی، خواب میں میرے بابا ملے، کہا بیٹی تیری دکھوں سے جان چھوٹنے والی ہے، میں اپنے بابا کے پاس جانے والی ہوں، اس لیے میں چاہتی ہوں اپنے ہاتھوں سے حسین کو کھانا کھلاؤں، پتہ نہیں میرے بعد کوئی کھلائے یا نہ کھلائے، آپ میرے غسل و کفن میں مصروف ہو جائیں گے۔ عزاداران حسین زہرا کہتی ہے یا علی میں چاہتی ہوں آج تنہائی میں آپ سے کچھ باتیں کر لوں۔ کہا بسم اللہ، کہا ایسا کرو بچوں کو نانے کی قبر پہ بھیج دو، بچیوں کو ایمن کے پاس بھیج دو۔ عزادارو بچوں سے کہتے ہیں جاؤ میرے بیٹے نانے کی قبر پہ ماں کے لیے دعا کرو۔ بچے گئے نانے کی قبر پہ، حسن نے دعا مانگی۔ جب حسن نے دعا مانگ لی نا، حسین کہتے ہیں حسن بھائی اجازت ہے اب میں دعا مانگوں اپنی ماں کے لیے؟ کہاں بھائی کیوں نہ مانگو، سنو گے عزادارو جو مقتل والے بیان کرتے ہیں، حسین نے چھوٹا سا سر سے امامہ اتارا،
کہنا میری ماں بیمار ہے شفا دلا دے۔ اولاد اور نبی کی قبر ہل گئی، آواز آئی حسین جلدی جاؤ یتیم ہونے والے ہو۔ ادھر زہرا وصیتیں کر رہی ہے، یا علی جب گھر میں آؤ دروازہ ضرور کھٹکانا، میری بیٹی بڑی شرم و حیا والی ہے۔ ادھر زہرا کو کتنا زینب کے پردے کی فکر ہے، اور پھر کہتے ہیں یا علی میں زندگی بھر آپ کے پاس رہی ہوں، اگر زندگی میں کوئی غلطی ہو گئی ہو مجھے معاف کر دینا۔ بس یہ سننا تھا، علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہتے ہیں زہرا تو معصومہ ہے تو اسے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ ہاں آج علی تو اسے معافی مانگ رہا ہے، میں نے زندگی بھر سوائے غربت کے تجھے کچھ نہیں دیا، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو معاف کر دینا۔ علی بھی رو رہے ہیں، زہرا بھی رو رہی ہیں۔ اللہ اور بس دو جملے اور سن لو۔ زہرا کہہ رہی یا علی میرے جانے کے بعد مجھے بھول نہ جانا، میری قبر پہ سلام کے لیے آتے رہنا۔ علی کہتے میں آؤں گا لیکن جب سلام کروں تو مجھے سلام کا جواب بھی دینا۔ زہرا کہہ رہی یا علی میرے حسین کو پیاس بہت لگتی ہے، میرے حسین کی پیاس کا خیال رکھنا۔ ایک مرتبہ پانی مانگے، دوسری مرتبہ اگر پانی نہ ملے میرا حسین رونا شروع کر دیتا ہے۔ ازادر ایک عالم دین یہ روایت بیان کر رہے تھے کہ بس یہ زہرا کی وصیت تھی کہ میرے حسین کی پیاس کا خیال رکھنا۔ زہرا کے جانے کے بعد میرے مولا زہرا کی قبر پہ قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ ادھر گھر میں حسین نے پانی مانگا۔ پہلے مانگتے تھے نا ماں فوراً لا کے دیتی تھی، اب جب زینب سوئی ہوئی تھی زہرا کی قبر ہل گئی، حسین نے رونا شروع کیا نا پانی جو نہیں ملا، زہرا کی قبر ہل گئی، آواز آئی یا علی جلدی جاؤ گھر میں میرا حسین پانی مانگ رہا ہے۔ علی نے قرآن بند کیا، گھر میں آئے، بیٹی زینب کو جگایا، کہا میری بیٹی اٹھو دیکھو حسین پانی مانگ رہا